کامل الزیارت الارشاد اور احتجاج طبرسی میں اسبغ ابن نباتہ سے روایت ہے کہ ایک دن منبر کوفہ پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوران خطبہ فرمایا: میرے دنیا چھوڑ جانے سے قبل جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں تا قیامت جنم لینے والے مسلم ممالک اور غیر اسلامی سیاسی اور مذہبی جماعتوں، ان کے رہنماؤں اور ہر فرقے و جماعت کے افراد کی تعداد تک بتا سکتا ہوں۔ یزید اسجی کھڑا ہوا اور کہا: یا علی، یہ بتاؤ میری داڑھی میں بال کتنے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: مجھے میرے آقا صادق اطلاع دے چکے تھے کہ تو آج کے دن اس مسجد میں مجھ سے یہی سوال کرے گا۔ انہوں نے مجھے تیرا جواب بھی بتا دیا تھا۔ تیرے سر کے ایک ایک بال پر ایک ایک ملک ہے جو تجھ پر لعنت کرتا ہے، اور تیری داڑھی کے ایک ایک بال پر ایک ایک شیطان ہے جو تجھے کفر کی ترغیب دیتا ہے۔ تو نے نہ کبھی اسلام قبول کیا ہے اور نہ آئندہ کرے گا۔ جو سوال تو نے کیا ہے اس کا جواب آسان ہے، لیکن اہل مسجد اور تیرے لیے اس کی تصدیق مشکل ہے۔ البتہ تجھے ایسی بات بتاتا ہوں جس کی تصدیق ذرا دیر بعد ہوگی، لیکن تجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے غلط نہیں کہا۔ تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا یہ کم سن بچہ میرے اس حسین کا قاتل ہوگا۔ یہی بچہ وہ خولی تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سینے میں نیزہ مارا تھا، جو آپ کی پشت مبارک کی طرف سے نکل گیا تھا، جس کے بعد آپ زین پر سنبھل نہ سکے تھے۔ اسی طرح ایک دن عمر سعد امام علی علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام نے فرمایا: اے ابن سعد، وہ کیسا وقت ہوگا جب تجھے جنت اور جہنم میں سے کسی ایک کے انتخاب کا حق ملے گا اور تو جہنم کو ترجیح دے گا۔ عمر سعد نے عرض کیا: قبلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر میری بات بھی اور اپنی بات بھی یاد رکھنا۔ بحار الانوار میں عبداللہ ابن قیس سے روایت ہے کہ میں جنگ صفین میں شامی فوج کے خلاف حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں تھا۔ معاویہ کے حکم سے شامی فوج نے دریائے فرات پر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کافی کوشش کی لیکن معاویہ نہ مانا۔ معاویائی فوج ابو ایوب سلمہ کی کمان میں تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کئی سالار بھیجے لیکن سب ناکام واپس آئے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے از خود جانے کی پیشکش کی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ امام حسین علیہ السلام ایک دستہ فوج لے کر گئے، ابو ایوب کو شکست دی اور پانی لے کر واپس آئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ رو دیے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو امام نے فرمایا: کتنا عجیب اتفاق ہے کہ آج حسین نے زندگی کی پہلی جنگ لڑی ہے، وہ بھی پانی لینے کی خاطر، اور پانی بھی اہل کوفہ کو پلایا ہے۔ اے اہل کوفہ، آج حسین کا پانی پلانا یاد رکھنا۔ اسی طرح شیخ صدوق نے مجالس میں حرثمہ ابن ابو مسلم سے روایت کی ہے کہ جنگ صفین سے واپسی کے بعد جب ہم کربلا سے گزرے تو آپ نے وہیں قیام کیا۔ نماز صبح کا وقت تھا
آپ نے نماز صبح سرزمین کربلا ہی میں پڑھی۔ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خاک کربلا کو اٹھا کر سونگھا اور فرمایا، اے سرزمین کربلا، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے دامن میں ایسے لوگ دفن ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ہرثمہ ابن ابو مسلم کہتا ہے کہ میں جب گھر آیا تو اپنی بیوی جو حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ اول اور وصی رسول سمجھتی تھی اسے بتایا کہ تیرا امام کربلا میں یہ بات کہہ رہا تھا، بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کسی جگہ دفن ہونے کی وجہ سے بلا حساب داخل جنت ہو؟ اس نے کہا، خدا معلوم تجھے کیوں علی سے بیر ہے، رہتا بھی انہی کے ساتھ ہے اور ان کی ہر بات میں شک بھی کرتا ہے۔ ہرثمہ کہتا ہے کہ میں نے کہا، رہتا صرف اس لیے ہوں کہ ممکن ہے کبھی کسی جگہ کی حکومت مل جائے۔ مجھے علی سے بیر نہیں ہے، البتہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ میری بیوی نے کہا، بھلا انصاف سے بتا کہ علی جو کچھ کہتے ہیں انہوں نے کبھی یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں؟ ہرثمہ کہتا ہے میں نے کہا، اس نے یہ تو کبھی نہیں کہا، جو بھی کہتا ہے یہی کہتا ہے کہ مجھے میرے حبیب اور آقا نے یہ بات بتائی تھی۔ میری بیوی نے کہا، اچھا یہ بتا جو کچھ آج تک میرے مولا نے کہا ہے، مثال کے طور پر تجھے کوئی ایک بات ایسی یاد ہے جو غلط ثابت ہوئی ہو؟ میں نے کہا، میرے پاس ایسی مثال بھی نہیں ہے۔ میری بیوی نے کہا، انصاف سے بتا یہ بیر نہیں تو کیا ہے؟ جو کچھ علی کہتے ہیں اپنی طرف سے بھی نہیں کہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں، اور آج تک تو ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتائی ہو اور غلط ثابت ہوئی ہو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی ہر بات کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا، بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جنت میں بلا حساب چلا جائے؟ میری بیوی نے کہا، اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے تو یقیناً ایسا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ تو میرے آقا کے اس فرمان کی صداقت دیکھ کر ہی رہے گا، اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تو ان خوش نصیبوں میں سے بھی نہیں ہوگا جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ہرثمہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لائے اور ابن زیاد نے کوفے سے آپ کے مقابلے میں فوجیں بھیجنا شروع کیں تو میں بھی ان میں شامل تھا۔ جب میں اس مقام پر آیا جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا تو عرصے بعد مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا، انہیں جا کر وہ واقعہ سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، یہ تو اچھا ہوا کہ تجھے یہ بات یاد ہے، اب یہ بھی بتا ہمارے حق میں ہے یا مخالفت میں؟ میں نے عرض کیا، اگر یہ بات یاد نہ آتی تو یقیناً آپ کے مخالف ہوتا، اب مخالفت میں لڑوں گا نہیں اور آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور مجھے ابن زیاد سے خطرہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہرثمہ، بچے تو میرے بھی چھوٹے ہی ہیں اور میرے ساتھ دوسروں کے بھی چھوٹے بچے ہیں، لیکن تیری بیوی
تجھے بہتر ہی جانتی ہے۔ ہرثمہ کہتا ہے میں نے عرض کیا مولا میری بیوی بھلا کیسے مجھے بہتر جانتی ہے؟ امام نے فرمایا تجھے یاد نہیں جب تو نے بابا کی یہی بات جو مجھے اب بتائی ہے اپنی بیوی کو واپس جاتے ہی بتائی تھی، اور کافی تکرار کے بعد تجھے بیوی نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے تو ان خوش نصیب افراد میں سے نہیں ہوگا جو بلا حساب داخل جنت ہوں گے۔ واقعی تیرا نصیب ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ ہاں یہ یاد رکھنا اگر میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو کربلا میں نہ رہ، یوم عاشور اگر تو نے میرا استغاثہ سن لیا اور میرا ساتھ نہیں دیا تو پھر میرے نانا کے سامنے کوئی بھی عذر پیش نہ کر سکے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔